میری 14 سالہ بیٹی نے قرآن مجید حفظ کیا اور وہ گاؤں والوں کو تلاوت قرآن پاک سنا رہی تھی۔ اچانک پولیس آئی اور میری حافظ قرآن بیٹی کو اٹھا کر لے گئی اور اسے جیل میں بند کر دیا۔ 8 دن بعد ہمیں جیل سے فون آیا کہ تمہاری بیٹی مر گئی ہے، جیل میں آ کر اس کی لاش لے جاؤ۔ میں بیٹی کی میت کو لینے گئی تو میری بیٹی کی لاش بہت وزنی ہو گئی تھی، معاملہ بگڑ گیا تھا۔ پھر ایک عالم کو بلایا گیا، جب اس نے میری بیٹی کو ہاتھ لگایا تو اس کا دل پھٹ گیا، کیونکہ آج جیسے ہی میں جیل میں داخل ہوئی تو ایک لیڈی کانسٹیبل میری طرف بھاگتی ہوئی آئی اور مجھے کہنے لگی، میڈم صاحبہ جیل نمبر 540 میں چلیے، وہاں ایک چھوٹی بچی فوت ہو گئی ہے۔ کون سی چھوٹی بچی؟ میں نے تو کبھی یہاں کسی بچی کو نہیں دیکھا۔ میڈم اس 14 سالہ بچی کی عمر کاغذات میں 18 سال درج تھی۔ میرے چہرے پر مارے حیرت کے سوال ابھرنے لگے کہ 14 سالہ بچی کی عمر 18 سال کیوں درج تھی؟ وہ میڈم اس لیے کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کو سزا نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی انہیں جیل میں قید کیا جا سکتا ہے۔ تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ایک بے گناہ لڑکی اسی جیل میں قید کر دی گئی جبکہ اس کی عمر محض 14 سال تھی، اور اس بچی کو یہاں قید کیوں کیا گیا؟ جی وہ تو میں نہیں بتا سکتی، ورنہ میری نوکری چلی جائے گی۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ۔ میں نے غصے سے کانسٹیبل ریحانہ سے پوچھا تو وہ نظریں جھکا کر میرے کمرے سے چلی گئی، گویا وہ مجھے اس بچی کا مجرم نہیں بتانا چاہتی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ یہ بات سچ ہے کہ میں اپنے پیشے کے ساتھ بہت ایماندار تھی، بھلے میری نوکری چلی جائے، لیکن میں کسی کا حق مارنا بہت بڑا گناہ سمجھتی تھی۔ میں آج بھی ایسے ہی سمجھ رہی تھی۔ میں جیل نمبر 540 کی طرف جانے لگی۔ مجھے 15 منٹ لگ گئے تھے، یہ جیل بہت لمبی تھی۔ کمرہ نمبر 540 میں پہنچی تو مجھے کسی کی رونے کی آواز آئی تھی۔ میں نے دیکھا تو آس پاس والے کمروں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہاں جانے سے پہلے ان رونے والوں کا حال پوچھ لوں۔ میں نے دیکھا وہ عورتیں جن کی عمریں 30-35 سال تھی، وہ ایسے رو رہی تھی جیسے ان کا کوئی اپنا بچھڑ گیا ہو۔ میں ان سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، تم لوگ رو کیوں رہی ہو؟ وہ سب کہنے لگی کہ ہم اس حافظ لڑکی ماہ نور کے جانے پر رو رہی ہیں۔ کیوں بھائی، وہ کوئی تمہاری رشتہ دار تھی کیا؟ نہیں میڈم جی، وہ ہماری کچھ نہیں لگتی تھی، مگر وہ تلاوت کیا کرتی تھی، روز رات کے 10 بجے سونے سے پہلے بھی اور صبح اٹھ کر بھی۔ ہمیں تو پچھلے 6 مہینوں سے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ کیا وہ پچھلے 6 مہینوں سے یہاں قید تھی؟ میں نے ان عورتوں سے ہی سوال کر لیا۔ جی ہاں، پچھلے 6 مہینے سے وہ اسی جیل میں قید تھی۔ آپ کو آئے ہوئے تو 1 ہفتہ ہوا ہے، لیکن ہم اسے پچھلے 6 مہینوں سے جانتے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ مذاق کرتے کہ تم تو اتنی چھوٹی عمر میں جیل آ گئی، ضرور تم نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہوگا، اب ساری زندگی تمہیں یہی کاٹنی پڑے گی۔ یہ بات سن کر تو وہ کبھی نہ روئی تھی، بلکہ ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی۔ ہمیں اس کی یہی عادتیں پسند تھی۔ 14 سال کی اس معصوم بچی کے چہرے میں عجیب سی پختگی اور قوت ایمانی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ تم دیکھ لینا، مجھے یہاں سے چھڑوانے کے لیے بہت بڑا بادشاہ آئے گا، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر ہمیں تو لگتا تھا کہ وہ پاگل ہے۔ ایک عورت پھر سے رونے لگی، ہائے اللہ، ایسے نصیب کسی کی بیٹی کے نہ ہوں۔ اس بچی کا کیا قصور تھا؟ وہ تو معصوم تھی۔ میں نے دیکھا کہ جیل میں سب کو اس لڑکی سے ایک خاص نصیحت تھی، جس کی وجہ سے یہ لوگ آج رونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ میں اس لڑکی کی جیل میں آئی، پھر میں نے دھیرے سے آگے بڑھ کر اس کے جسم کو ہلایا۔ وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا اور جسم اکڑ چکا تھا۔ میں اسے الٹا پلٹا کر دیکھتی رہی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کی روح واقعی اس دنیا سے پرواز کر چکی تھی۔ وہ دیکھنے میں بہت معصوم معلوم ہوتی تھی۔ اس کے چہرے پر نور بھی بہت تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک پرچی تھی جو اس نے اپنی مٹھی میں زور سے دبا رکھی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کے اکڑے ہوئے وجود کو کھولا اور وہ پرچی نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے دیکھا اس پر نیلے رنگ کی سیاہی سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ اردو میں جو باتیں لکھی تھی وہ مجھے سمجھ آ گئی تھی، مگر نیچے کچھ لائنیں اس نے عربی میں لکھی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بڑی محنت کر کے جیل کی انتظامیہ سے اس بات کی درخواست کی کہ اسے جیل کے اندر اسی کمرے میں دفن کیا جائے، بھلے اس کی قبر پر کوئی تختی نہ لگائی جائے، لیکن وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا جنازہ اسی جیل کے اندر دفنایا جائے۔ یہ بات بڑی عجیب سی تھی، لیکن ہم لوگ کسی طور پر بھی قانون کے خلاف ورزی کر کے
ایک بچی کو جیل کے اندر دفنا نہیں سکتے تھے، لیکن اب ظاہر ہے اس بچی کی شہرت ایسی تھی کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کی دنیا میں کوئی خوشیاں نہیں تھیں، لیکن جاتے جاتے ہمیں اس معصوم بچی کی بات کا مان رکھ لینا چاہیے تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا۔ میں جیل کی انتظامیہ سے بات کرنا چاہتی تھی، اس بچی کی خواہش کو پورا کیا جائے، لیکن اس سے پہلے مجھے لواحقین کو موت کی اطلاع دینا تھی۔ میرے لیے اس وقت اس سے زیادہ پریشانی کی بات کوئی نہیں تھی کہ میں نے اس لڑکی کو دفنانے کے لیے اس کی وصیت پر عمل کرنا تھا، کیونکہ وہ معصوم اس دنیا سے بس ایک ہی خواہش اپنے سینے میں لے کے گئی تھی کہ وہ جہاں پر فوت ہوئی ہے، جہاں اس نے جان دی ہے، وہیں پر اس کی لاش کو دفنایا جائے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ 14 سالہ بچی کی موت ہوئی کیوں تھی؟ وہ تو بالکل ٹھیک اور صحت مند لڑکی تھی، پھر ایسے اچانک اس کا مر جانا اور یہ وصیت کرنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے سب سے پہلے جیل کی انتظامیہ سے بات کرنے کی کوشش کی، کیونکہ میں قانون کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر مجھے جو جواب ملا وہ اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والا تھا کہ میں کل تک کوئی حرکت نہ کروں اور نہ ہی لڑکی کے لواحقین کو اطلاع دوں، اور نہ ہی میں کسی اور طریقے کا کوئی بھی قدم اٹھاؤں جسے قانون کو ٹھیس پہنچے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ حافظ قرآن بچی بلا وجہ تو جیل میں نہیں آئی ہوگی، اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی ہوگی، اور ضرور کوئی بڑا ہاتھ بھی اس کے پیچھے ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے جیل کی اعلیٰ انتظامیہ کو اس بچی کی ایک ایک بات کا پتہ تھا، اور مجھے منع کیا جا رہا تھا کہ میں اس کے لواحقین کو نہ بلاؤں۔ 2 گھنٹے بعد ایک ڈاکٹر آئی جسے مجھے اس لڑکی کے پاس لے کر جانا تھا۔ ڈاکٹر نے ماہنور کو اچھے سے چیک کیا اور اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس بچی کی موت کو 12 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور مزید تفصیلات تو پوسٹ مارٹم کے بعد ہی بتائی جا سکتی تھی، لیکن ظاہر ہے 14 سال کی بچی کا مرنا، وہ بھی اچانک، یہ بڑی حیرت کن بات تھی۔ تقریباً 6-7 گھنٹے گزر گئے کہ جیل کے باہر ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی، اور ہمیں بتایا گیا کہ بچی کی لاش کو اس گاڑی میں ڈال دیا جائے تاکہ اس کے باقی سارے انتظامات گھر والے ہی مکمل کر لیں۔ اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ اس حافظ قرآن کے رشتہ دار نہیں ہو سکتے، کیونکہ اتنی غریب سی بچی کے رشتہ دار اتنی بڑی گاڑی کیسے لا سکتے ہیں؟ وہ تو ایک معمولی سی ایمبولینس بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد جیل کے اندر 3-4 عورتیں داخل ہوئی جو کسی بڑے آدمی کی ملازمین لگتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ماہنور کی لاش ہمارے حوالے کر دی جائے۔ میں حکم کی پابند انہیں ماہنور تک لے گئی تھی۔ ان لوگوں نے لاش اٹھانے کے لیے اندر قدم رکھے، اس لاش کو پکڑا، اوپر اٹھانے کی 1000 ممکن کوشش کی، مگر نہ ہی وہ لاش اٹھا سکے اور نہ ہی اسے ہلا سکے۔ ان کے چہرے پر خوف طاری ہو چکا تھا، کیونکہ 14 سال کی بچی کو اٹھانا کوئی زیادہ مشکل بات نہیں تھی۔ زیادہ سے زیادہ اس کا وزن 30 سے 35 کلو ہوگا، مگر وہ اس قدر بھاری ہو چکی تھی کہ وہ 5 عورتیں مل کر بھی اسے اٹھا نہیں سکی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے منہ تکنے لگی۔ اب ہم کیا جواب دیں گے بڑے صاحب کو؟ اس لڑکی کی لاش تو بہت بھاری ہو چکی ہے۔ لاش جتنی چھوٹی ہوتی ہے گناہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ یہ بچی کسی نہ کسی ظلم کی وجہ سے اس حال کو پہنچی ہے۔ اب ظاہر ہے جب تک اس ظلم کا مداوع نہیں ہوگا تب تک تو یہ نہیں اٹھے گی۔ کیا آپ نے اسے کچھ کیا ہے؟ ان میں سے ایک ملازمہ نے میری طرف دیکھ کر پوچھا۔ بھائی میں کیا کر سکتی ہوں؟ لاش آپ کے سامنے ہے، اگر آپ اٹھا سکتے ہیں تو اٹھا کر لے جائیں۔ میری بات سن کر انہوں نے ایک بار پھر سے زور لگانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کا ایک بازو بھی نہ ہلا سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر گاڑی میں موجود شخص کو اطلاع دی گئی کہ اس بچی کی لاش نہیں اٹھائی جا رہی۔ وہ صاحبی دندناتے ہوئے عورتوں کی جیل میں تشریف لے آئے۔ حلیے سے تو وہ نالی صاف کرنے والے لگ رہے تھے، مگر دولت کی چمک نے ان کو جاہو جلال بخش دیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے سختی سے بات کی اور کہا کہ یہ سب ڈرامے چھوڑ کر میں لاش ان کے حوالے کر دوں، ورنہ میری نوکری بھی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس بات پر کوئی پابندی نہیں لگا رہی، آپ چاہیں تو اپنے 10-15 اور لوگوں کو بلا لیں، یہ لوگ لاش نہیں اٹھا پا رہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھنے لگا، پھر اندر جا کر دیکھا تو وہ لاش جوں کی توں پڑی تھی، نہ ہی اسے اٹھایا جا سکتا تھا اور نہ ہی باہر لایا جا سکتا تھا۔ بچی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی جو ان سب کے ذہنوں پر لرز طاری کر رہی تھی۔ میں بھی کافی حیران ہو رہی تھی اور وہ لوگ بھی سوچ میں پڑ گئے تھے۔ پھر میں نے ان کو وہ پرچی نکال کر دکھائی
میں نے کہا بچی نے وصیت کی ہے کہ اسے اسی کمرے کے اندر دفنایا جائے، اور شاید اسی وصیت کی وجہ سے اس کے جنازے کو آپ ہلا نہیں پا رہے۔ یہ حافظ قرآن بچی تھی، اس پر اللہ کا کرم ہوگا، اسی وجہ سے تو سب ہو رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ لوگ مرغوب نظر آ رہے تھے۔ ظاہر ہے میری بات ماننے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ اگر ہم اسے یہیں دفنا دیتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں نے انہیں سیدھا سادہ جواب دے دیا، چلے پھر یہ معاملہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں، ہم آپ کو پابند نہیں کریں گے، آپ جو چاہیں اس لاش کے ساتھ کریں، لیکن اگر ہمارا نام کہیں بھی آیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے ایک بار ہاں میں سر ہلایا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے جیل کی انتظامیہ کو بھی اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں فراہم کرنا تھی۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا کہ یہاں قریبی جامع مسجد کون سی ہے؟ وہ تقریباً 12 کلومیٹر دور تھی، مگر اتنی بھی دور نہیں تھی کہ وہاں پہنچا نہ جا سکے۔ میں اپنی گاڑی میں وہاں پہنچ گئی۔ سننے میں آیا تھا اس مسجد کے امام صاحب بہت بڑے عالم تھے اور مجھے کسی بڑے عالم کی ضرورت تھی۔ خیر ظہر کا وقت تھا، مولوی صاحب اپنی نماز سے فارغ ہو کر ذکر میں مصروف تھے۔ میں ان کے پاس جا پہنچی۔ میرا حلیہ دیکھ کر وہ گھبرا گئے کہ شاید میں ان پر کوئی کیس کرنے آئی ہوں۔ میں نے بتا دیا کہ میں یہاں ایک بچی کے معاملے میں کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے تفصیلات پوچھی۔ میں نے وہ پرچی بھی دکھا دی تو کہنے لگے کہ بیٹی اس کے لیے تو مجھے تمہارے ساتھ جانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پر کیا ماحول ہے، اور بچی کے حافظ قرآن ہونے کا بھی کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس، یا پھر تم سنی سنائی بات کہہ رہی ہو؟ نہیں عالم صاحب، جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ چل کر بھی اس لاش کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے تو اس کے لواحقین کے بارے میں مکمل معلومات بھی نہیں ہے۔ میری 1 ہفتہ پہلے ہی یہاں پوسٹنگ ہوئی ہے، مجھے زیادہ معاملات کا پتہ نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میری رہنمائی ہو جائے گی۔ میری بات سن کر انہوں نے حامی بھر لی اور وہ میرے ساتھ جیل میں آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس بچی کو دیکھ کر خود بھی بہت زیادہ پریشان سے ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے پر فکر اور سوچ کے آثار تھے۔ مجھ سے پرچی لے کر دوبارہ پڑھنے لگے۔ عربی میں لکھی زبان ان کی سمجھ میں تو آتی تھی، ظاہر ہے میں عربی نہیں سمجھ سکتی تھی، مگر اردو سمجھ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی اس لڑکی نے تمہیں اپنی قبر بنانے کے لیے یہاں نہیں کہا، اصل میں بات کچھ اور ہے۔ اب تم مجھے 3 یا 4 مزدور بلوا کر دو، پھر میں تمہیں اس ساری بات کی حکمت سمجھاؤں گا۔ میں ریحانہ کو لے کر اس کمرے سے نکل گئی۔ ہم نے آس پاس سے 3-4 مزدور بلا لیے۔ مزدوروں کے آتے ہی عالم صاحب نے انہیں حکم دیا کہ آس پاس کی زمین کو کھودنا شروع کر دو۔ میں نے کہا کہ اس بچی کا کیا ہوگا جس کا جنازہ کمرے کے عین وسط میں پڑا ہے؟ اگر اس طرح سے مٹی کھودنا شروع کی تو یوں لاش کی بے حرمتی ہو جائے گی۔ یہ سن کر عالم صاحب مسکرائے اور بولے، بیٹی اب تم لاش کو اٹھا کر دیکھو، انشاءاللہ یہ اٹھ جائے گی، اسے اٹھا کر باہر لے جاؤ۔ ان کے کہتے ہی میں نے بچی کو ہلا کر دیکھا تو وہ سوکھے پتے کی طرح بے وزن لگ رہی تھی۔ میں حیرت کے ساتھ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آدھا گھنٹہ پہلے یہ کسی وزنی پتھر کی طرح ہل بھی نہیں رہی تھی۔ ہاں بیٹی ایسا ہی تھا، کیونکہ تمہیں اس کی پوری وصیت سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن مجھے سمجھ آ چکی ہے۔ چلو شاباش، اسے اٹھا کر باہر لے جاؤ۔ میں نے بچی کو خود ہی اٹھا لیا تھا، وہ زیادہ بھاری نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اسے ریحانہ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس کے کفن دفن کا بندوبست کرو۔ جب تک عالم صاحب نے اس کمرے کی کھدائی شروع کروا دی، میں نے لڑکی کے لواحقین کو بھی اطلاع کر دی، کیونکہ نہ ہی میں اس ذمہ دار سے ڈرتی تھی اور نہ ہی مجھے اپنی نوکری جانے کا خطرہ تھا۔ جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، اس کے بعد میرا اللہ پر ایمان مزید مضبوط ہو چکا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے کہ بچی کے کفن دفن کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ میں ابھی تک اسی سوچ میں گم تھی کہ آخر اس بچی کو اس جیل میں کیوں بند کیا گیا۔ میں نے اس کی لواحقین سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ کمرے کی کھدائی جاری تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے غریب ماں باپ میرے سامنے بیٹھے تھے۔ ماں باپ کہنے لگے، میری بچی کی عمر ہی کیا تھی، ان ظالموں نے اسے یہاں بند کیا ہوا تھا۔ بی بی جی، اللہ انصاف کرنے والا ہے، ویسے تو میری بچی کے دل میں بچپن سے ہی سراغ تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکے گی، اچانک کسی دن اس کی موت ہو جائے گی، لیکن ان ظالموں نے تو اسے پہلے ہی مار دیا۔ آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کی بچی اتنی کم عمری میں جیل میں بند کیوں تھی؟
جی میرا نام راشدہ ہے اور یہ میرا شوہر تصور ہے۔ ہم لوگ یہاں پاس گاؤں میں ہی رہتے ہیں، ہماری اپنی کوئی زمین نہیں ہے۔ ہم لوگ ذمہ دار صاحب کی زمین پر کام کرتے ہیں اور انہی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ میری یہ چھوٹی بچی جس کا نام مہنور ہے، اسے میں نے قرآن پاک حفظ کروایا تھا۔ اپنے بچوں کو ہم دنیاوی تعلیم تو دے نہیں سکتے کیونکہ ذمہ دار صاحب نے ہمیں ایسا کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ ایک ذمہ دار کیسے کسی کو اس کام سے روک سکتا ہے۔ میری بچی نے قرآن پاک اتنے اچھے سے حفظ کیا تھا کہ بڑے بڑے علماء حیران رہ جاتے تھے۔ سب گاؤں والے میری بیٹی سے تلاوت قرآن پاک سنا کرتے تھے۔ وہ تلاوت اتنی خوبصورتی سے کرتی کہ جو بھی سنتا وہ سنتا ہی رہ جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا اس کے گلے سے کسی اور کی آواز آ رہی ہے۔ اتنی حسین آواز میں نے آج تک نہیں سنی تھی۔ بس یہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اور میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا، وہ سب کا خیال رکھتی تھی۔ وہ عورت رونے لگی۔ مگر یہ تو بتائیے کہ جیل میں کیوں بند کیا آپ کی بیٹی کو؟ یہ سب ذمہ دار صاحب کی بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کیسے باجی؟ ایک دن میری بیٹی اور ذمہ دار صاحب کی بیٹی کھیل رہی تھی، میری بچی نے اسے کچھ کہہ دیا۔ معمولی سی بات پر لڑائی اتنی بڑی کہ اپنی چھوٹی بیٹی کی اس انہونی فرمائش پر بڑے صاحب نے میری بچی کو جیل میں بند کروا دیا اور الزام لگایا گیا کہ میری بچی چور ہے، اس نے گھر سے سونا چوری کیا ہے۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اتنا بھی شفاق ہو سکتا ہے۔ اچھا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ آپ یقین رکھیں آپ کی بچی کے ساتھ اس جیل میں کوئی ظلم نہیں ہوا، سب لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ میں نے اس عورت کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ جی میں سمجھ سکتی ہوں، مجھے اس عورت کے اوپر ترس آ رہا تھا۔ اتنے میں عالم صاحب نے مجھے اطلاع دی کہ کمرے کی کھدائی مکمل ہو چکی ہے اور وہ مجھے حیران کر دینے کے لیے تیار تھے۔ میں اندر گئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اب تو وہاں مزدور بھی نہیں تھے۔ میں نے دیکھا کہ مٹی سے ایک چمکتی چیز نظر آ رہی تھی۔ عالم صاحب نے مجھے کہا کہ یہ اٹھاؤ اور اس کے ماں باپ کے حوالے کر دو۔ جب میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ بہت وزنی چیز تھی جس کا وزن کم سے کم 5 کلو ہوگا۔ میں نے جیسے ہی اسے اوپر اٹھایا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ تو سونے کی ایک تھیلی تھی جس کے اندر بے شمار قیمتی ہیرے جوہرات تھے۔ اس کا کیا کرنا ہے عالم صاحب؟ یہ یہاں پر کیسے آئے؟ بس بیٹا جو اس بچی نے لکھا تھا اس کا مطلب یہی تھا، اسی وجہ سے تو اس کی لاش اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ وہ صبح شام تلاوت قرآن پاک کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ جتنا عرصہ وہ یہاں پر قید رہی وہ بس ایک ہی دعا کرتی رہی کہ اے اللہ میرے ماں باپ کو افضل کر دے، انہیں اتنی دولت دے کہ وہ کسی کے پاس مزدوری نہ کریں، ذمہ دار کے پاس بھی نہیں۔ دیکھو تو وہ ہر روز اپنے مالک کو خط لکھتی رہی اور زمین میں دفن کرتی رہی۔ عالم صاحب نے مجھے 10 سے 12 مزید خط دکھائے جنہیں دیکھ کر میں رو پڑی تھی۔ اتنی چھوٹی سی بچی اپنے ماں باپ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ سونے کی وہ پوٹلی جب میں نے بچی کے ماں باپ کے حوالے کی تو وہ بھی حیران ہو گئے۔ وہ میری طرف ایسے دیکھنے لگے جیسے میں ان کے ساتھ کوئی مذاق کر رہی ہوں۔ گرچہ یہ سب کچھ ان کی بچی کی موت کا ازالہ تو نہیں تھا، لیکن اگلے 1 سال میں اس ذمہ دار سے زیادہ جائیداد اور محلات بنا کر انہوں نے اس ذمہ دار کو حیران ضرور کیا تھا۔ سچ ہے کہ ایک حافظ قرآن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے کیونکہ اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ کا کلام پاک محفوظ ہوتا ہے، اور پھر 1 سال بعد وہی ذمہ دار جس نے اس بچی کو جیل میں بند کروایا تھا، اس کی ساری دولت اور عزت مٹی میں مل گئی تھی۔ آج وہ پاگلوں کی طرح سڑک پر بھیک مانگتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ضرور آتا ہے، اور وہ ذمہ دار کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔